السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنے کا شوق کس کو نہیں ہوتا؟ ہر مسلمان کو یہ شوق ہوتا ہے میں قربانی کروں، اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ جانور پیش کروں، اور اسی قربانی کے شوق میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کا کال آیا کہ مفتی صاحب اصل میں میرا بھائی ہے نا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار تم الگ قربانی کا جانور لے کے آؤ گے، الگ بکرا لے کے آؤ گے، میں الگ لے کے آؤں گا، اور 10-15 ہزار میں وہی نارمل ایک بکرا آئے گا، تو ایسا جو کرتا ہے نا 30,000 روپے کا ہم دونوں پیسے ملا کر ایک بھاری بھرکم سا جانور لے لیتے ہیں۔ اور ان کا چھوٹا بھائی ان کو کال کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی یار 15,000 تم دے دو، 15,000 میں دے رہا ہوں، ایک بکرا لے لیتے ہیں، ایسی قربانی کر دو جب گھر میں ہو ہی رہی ہے تو ایسی قربانی ہونا چاہیے کہ لگے یار ہاں کہ کچھ بکرا ہے، لگے کہ ہاں بھائی کچھ جانور ہے۔ یہ کیا ایک تم لے آتے ہو 10-15 ہزار کا، ایک میں لے آتا ہوں 10-15 ہزار کا، اور وہ دیکھنے میں اچھا بھی نہیں لگتا۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں بعض دفعہ کہ یار کیا لے کے آ گئے تم، تو اسی لیے میرے بھائی آپ 15 مجھے دے دو، 15 میں ملا رہا ہوں، ایک 30,000 کا زبردست والا لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کال کیا تو میں نے کہا نہیں بھائی دیکھو، چھوٹا جو جانور ہوتا ہے نا اس میں ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی جانور ذبح ہو سکتا ہے۔ دو بھائی مل کے اگر ایک جانور لے کے آ رہے ہیں چھوٹا، مان لیجیے بکرا ہے، دمبا ہے نا، تو پھر کسی کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کے لیے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک جانور اگر چھوٹا ہے تو ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوگا، اور اگر بڑا جانور ہے جیسے کہ اونٹ ہے نا، بھینس ہے، پڈا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 7 حصے ہو جاتے ہیں، 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور 7 کی نیت جو ہے وہ قربانی کرنے کی ہونا چاہیے، یا پھر عقیقے کی نیت سے بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ تو بڑے جانور میں 7 حصے اور چھوٹے جانور میں ایک حصہ، ایک ہی جانور ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوگا۔ جیسے کہ 5 بھائی ہوتے ہیں نا گھر میں، تو 5 بھائی مل کے کیا کرتے ہیں کہ چلو بھائی سب لوگ پیسے ملاؤ، ہر سال ہمارے گھر میں قربانی ہوتی ہے، اس سال حساب کتاب اچھا نہیں ہے، چلو سب لوگ پیسے ملاؤ، ایک بکرا لے کے آتے ہیں بڑا سا۔ سب نے 5 بھائیوں نے 5-5 ہزار روپے ملائے، 25,000 روپے کا ایک جانور لے کے آ گئے، تو قربانی کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ آپ جب چھوٹا جانور ذبح کر رہے ہو تو ایک جانور ایک ہی کی طرف سے ذبح ہوگا۔ اور قربانی کے سلسلے میں یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، جب قربانی کے دن شروع ہو جائے، قربانی کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، عید الاضحیٰ کا ذی الحجہ کا مہینہ، کہ دیکھو قربانی ایک عبادت ہے، اور جس کے اوپر یہ عبادت واجب ہوتی ہے اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ 5 بھائی گھر میں رہتے ہیں، 5 بھائیوں پر قربانی واجب ہے تو 5 بھائیوں کو کرنی پڑے گی، ہے نا۔ 5 بھائیوں میں سے 3 بھائی مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی آپ سمجھو، مان لیجئے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیش کتنا ہے، چاہے وہ بینک کے اندر ہو، چاہے آپ کی تجوری میں رکھا ہوا ہو، آپ کے پاس کیش کتنا ہے، آپ کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، بزنس کا سامان آپ کا کتنا ہے، تو یہ 4 چیزیں ملا کے آپ کیلکولیٹ کریں کہ یہ کتنا بن رہا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ میں جتنے روپے کی آ رہی ہے، میرے خیال میں 50, 55, 60 ہزار روپے کی آ رہی ہوگی آپ کے ایریے میں۔ 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے میں آتی ہے، اتنا روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب کہلاؤ گے، اور آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے جو دن ہوتے ہیں نا، تو قربانی کے دنوں میں اگر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو قربانی جس کے اوپر واجب ہوگی اسی کو قربانی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہوتا کہ 5 بھائی مل کے ایک بکرا لیا۔ ہاں بڑا جانور میں پھر 7 لوگ شریک ہو جاتے ہیں، تو بڑے جانور میں تو 5 بھائی مل کے کہہ سکتے ہیں کہ بھیا ایک بھائی نے 2 حصے ڈال دیے، ہے نا، اور ایک بھائی نے 2 حصے ڈال دیے، باقی سب نے ایک حصہ ڈال دیا، تو 7 حصے ہو گئے، تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر بکرا لے کے آپ آ رہے ہو تو ایک کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوگی، تو جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی ان کو قربانی کرنی ہوگی۔ اب مان لیجئے شوہر بیوی ہیں، بیوی بھی صاحب نصاب ہے، آدمی بھی ہسبینڈ بھی صاحب نصاب ہے، تو دونوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی، دونوں کو اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ اب آپ حصہ لے لو یا چھوٹا جانور ذبح کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں بھائی ایسے قربانی نہیں ہوتی ہے، بڑا جانور آپ لے رہے ہو تو 7 حصے ہو سکتے ہیں، اگر ایسے آپ کرو گے تو قربانی کسی کی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھو کہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم تو ہر سال اپنے والد صاحب کے نام سے قربانی کرتے ہیں، ہم تو ہر سال اپنی امی کے نام سے قربانی کرتے ہیں، تو آپ والد صاحب کی، امی کی طرف سے قربانی کرو، بڑھیا ہے، اچھی بات ہے،
لیکن اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو پہلی قربانی آپ کو اپنی ہی طرف سے کرنا پڑے گی۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی آپ کرنا چاہتے ہو بالکل کرو، لیکن پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر جو آپ کا واجب ہے، یعنی آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ سب سے پہلے ادا کرو۔ جیسے ہم لوگ فرض نماز سب سے پہلے پڑھتے ہیں نا، فرض نماز کے بعد سنتیں نفلیں پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی قربانی جو ہمارے اوپر واجب ہے تو وہ ہمیں سب سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ہم چاہے ابا کی طرف سے کریں چاہے اماں کی طرف سے کریں۔ اور اگر حساب کتاب نہیں ہے تو دیکھو، قربانی شو مارنے کے لیے نہیں کی جاتی، قربانی جو ہے نا واہ واہ کے لیے نہیں کی جاتی، قربانی اس لیے نہیں کی جاتی کہ محلے میں کیا لوگ کہیں گے، ہے نا، اسی لیے صاحب جوڑ کے قرضہ لے کے پیسے مانگ کے 5 بھائیوں نے ملا کے قربانی کر رہے ہیں، یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ قربانی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، جتنی حیثیت کا مالک اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، لوگوں کو بھول جاؤ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، ہم قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اسی لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے یہ کچھ ضروری مسائل ہیں جو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔